اب اللہ کے فضل سے پاکستان کے ریزروز جو ہیں $14.5 ارب تک پھر پہنچ چکے ہیں، مگر حالات بدلتے رہتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی گلوبل چیز ہو یا کوئی لوکل ایشوز پیدا ہوں تو ریزروز ہمارے ابھی بھی اتنے اونچے لیول پہ نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اس وقت سیف ہو چکے ہیں. ابھی بھی خطرہ کچھ حد تک موجود ہے. رائٹ. آپ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت میں تو ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے تھے. شہباز شریف صاحب کی جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس وقت یہ خطرہ موجود تھا اور پھر انہوں نے اس حالات پر قابو پا لیا. لیکن اس وقت کی حکومت سے آپ کیا مطمئن ہیں کہ اس وقت جتنی حکومت کی پرفارمنس ہے اکانومی کو بہتر کیا ہے حکومت نے؟ دیکھیے، سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارے ملک میں جو آبادی ہے ان کے زندگیوں میں کیا بہتری آئی ہے یا نہیں. یہ ایک الٹیمیٹ مارکیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ حکومت جو بھی اس وقت کی ہو یا اس وقت کی ہو، اس کی پالیسیز کیا عوام کے لیے بہتر ثابت ہوئی ہیں یا نہیں. اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. البتہ ورلڈ بینک نے خود ان کا ایسٹیمیٹ آیا ہے کہ غربت کا پیمانہ جو ہے پاکستان میں 44% ہو چکا ہے. تاریخ کا ایک بلند لیول. تقریباً 11 کروڑ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. دوسری طرف ہمارا جو پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ کا سینسس آیا ہے 2023 کا، جو کہ ایک بہترین سینسس ہے، ڈیجیٹل سینسس اور تعلقہ لیول تک انفارمیشن دے رہا ہے. بہت اچھا کام کیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے. اس میں جو واضح طور پر چیز نظر آ رہی ہے، انہوں نے جو ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کا پیمانہ 22%. کوئی 5 سے 6 سال پہلے یہ 6% تھا. تو جب آپ یہ دیکھیے کہ بے روزگاری اتنی بڑی ہے، اس کے نتیجے میں بھی غربت میں اضافہ ہوا ہے، تو ملک میں جو عام شہری ہے، جو ہمارا سٹیزن ہے، یقیناً ان کے حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں. ایک اور میں آپ کو انٹرنیشنل انڈیکس پیش کر دوں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جو UNDP سالانہ چھاپتا ہے. اب اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی رینکنگ گرتے گرتے ایک وقت ہم 130 تک پہ تھے، آج ہم 168 رینکنگ ہے، لوئسٹ رینکنگ ہماری ہو چکی ہے. اور دنیا کے 193 ملکوں میں پاکستان 168 ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تعلیم، دوسرا صحت اور تیسرا آمدنی. پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سب سے نیچے ملک ہو چکا ہے اور ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے اسے لو لیول کہا جا رہا ہے. باقی ملک جو ہیں ساؤتھ ایشیا میں، بنگلہ دیش، ہندوستان وغیرہ، وہ سب مڈل لیول پہ ہیں، ہم لو لیول پہ افسوس کی بات ہے جا چکے. رائٹ. یہ تو آپ نے بات کی ہے عام آدمی کی. دوسری طرف کاروباری طبقے کی کیا سچویشن ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ 2019-20 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 آیا تھا. اس نے پاکستان میں بے پناہ تباہی پھیلائی تھی، ہزاروں جانیں بھی چلی گئی تھیں. اس وقت ہمارا صنعتی شعبہ جو تھا وہ منفی ہوا، مگر 2020-21 اور 2021-22 میں جو 2 آخری سال تھے پی ٹی آئی کے، اس میں شرح نمو گروتھ ریٹ تقریباً 5.5 سے 6% تک پہنچ گئی، جو کہ ایک بہت ہیلدی گروتھ ریٹ ہے. تو بڑی اسٹرانگ ریکوری پاکستان نے دکھائی کووڈ-19 سے. اس میں اس وقت کی حکومت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت مناسب پالیسیز لائے تھے، امپلائمنٹ پروموشن، کریڈٹ سبسڈی وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا صنعتی شعبہ بڑے تیزی سے اوپر آیا تھا.
اس کے بعد سے 2021 کے بعد سے پچھلے سال 2024-25 پہ آپ آ جائیے، ان 4 سال میں صنعتی شعبے کی پروڈکشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ صنعتی پیداوار وہیں اٹکی پڑی ہے جو 4 سال پہلے تھی۔ یہ بہت پریشان کن بات ہے، اور اس کے 2-3 واضح طور پر وجہ موجود ہیں۔ ایک کہ ہم نے اپنے درآمدات کو کم کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ ہمارے پاس ڈالر کم تھے، تو اس کے نتیجے میں انڈسٹریل انپٹس اور مشینری کی امپورٹ ہم نے کم کر دی۔ دوسری طرف ہوا یہ کہ بجلی اور گیس کی نرخوں میں اتنا اضافہ ہوا۔ گیس کے نرخوں میں تو آپ کو شاید پتا ہو کہ پچھلے 3 سال میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے، 10 گنا اضافہ ہوا ہے، 10 گنا اضافہ ہوا ہے گیس کی قیمتوں میں۔ اس کے نتیجے میں انڈسٹری کی کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ایون کہ اب تو انڈسٹری کو لاسٹ ٹائم تو سردیوں میں گیس بھی نہیں دی گئی، اس حکومت نے گیس بھی بند کر دی تھی، شارٹیج ہو گئی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ کریڈٹ جو ہے ہمارے مختلف شعبوں کو، خاص طور پہ صنعتی شعبہ اور ایگریکلچرل شعبہ وغیرہ، ان کو اس لیے کریڈٹ نہیں مل رہا ہے کہ سارا کریڈٹ تقریباً ایک ادارہ ہے جو کام کھا رہا ہے، اور اس کا نام ہے حکومت پاکستان۔ تقریباً 90 سے زیادہ % کریڈٹ بینکوں سے وہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پچھلے 4 سال آپ کے صنعتی پیداوار میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے، اور میں گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اپنے اعداد شمار ہیں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ صنعتی پیداوار جو بوم میں آیا تھا 2019-20 کے بعد 2 سال 2021-22 اس کے بعد میں وہ بالکل بیٹھ گیا ہے شعبہ، افسوس کی بات۔ رائٹ۔ اچھا، ابھی بھی جو ہمارے صنعتی صنعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور صنعتی شعبوں سے، ان کو بڑی شکوے شکایت تھی حکومت سے بھی، اور وزیر خزانہ سے اور وزیر اعظم سے بھی، اور کئی بار انہوں نے کوشش کی اور نہ وزیر خزانہ ملے اور نہ پھر وزیر اعظم ملے۔ آخر کار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان سے ملاقات کی۔ اصل میں ایشو یہ تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ FBR جو ہے وہ ایک نوٹس دے کر کسی بھی صنعت کار کو اریسٹ کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر صنعت کاروں کے تحفظات تھے۔ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کو زبانی طور پر کہا ہے کہ وہ اب 1 مہینے کے لیے ایسا نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ اب یہ ان ریٹن تو نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے، تو ابھی تک جو کاروباری شخصیات ہیں ان کے تحفظات موجود ہیں کہ FBR ایک نوٹس دے کر ان کو اریسٹ کر لے گا۔ جی، بات یہ ہے کہ یہ جو فائنانس بل میں چیز لائی گئی ہمارے اس سال کے بجٹ میں، یہ کلاس 37A 37B سیلز ٹیکس ایکٹ میں چینج لائے، اور اس کے تحت ان دی ایونٹ آف جسے کہتے ہیں ٹیکس فراڈ، FBR has been given the powers to have the arrest of the party concerned۔ تو یہ with all due respects سراسر نامناسب ہے۔ آپ کو ہمارے جو لوگ پیداوار میں مبتلا رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اکانومی کو آگے بڑھائیں اور محنت کرتے ہیں، اس طرح کی ٹریٹمنٹ بالکل بالکل نامناسب ہے۔ It should be withdrawn, this provision from the Finance Act. Full stop. ختم کریں۔ اچھا، یہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ملے ہیں تو اب اس کے اوپر انہوں نے بھی صرف 1 مہینے کا وقت مانگا ہے، یعنی کہ کیونکہ یہ IMF نے شاید یہ شرط رکھی ہے اور IMF کی کنڈیشن ہے، اس لیے ہم اس کو اس کلوز کو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریموو ہونا چاہیے، یہ شاید ممکن نہیں ہو پائے گا، تو پھر بزنس طبقہ کہاں جائے گا؟ ایکسپلیسٹلی کوئی ایسا کلوز نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔
IMF का कोई ऐसा एक्सप्लिसिट क्लॉज नहीं है। अलबत्ता IMF ने करप्शन की बहुत बात की है और हुकूमत के इदारों में जो करप्शन है उस पर उन्होंने आके पूरा एक सर्वे किया है और एक एक्ट में तब्दीली की बात की है। तो आप ये बताइए कि अगर IMF का परसेप्शन में करप्शन का पैमाना बहुत ज्यादा है तो क्या वो सपोर्ट करेंगे कि जाके अरेस्ट कर लें जो करप्ट इदारे हैं? तो इसलिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि IMF बाज़ वक़्त नामुनासिब रिकमेंडेशन करता है, मगर इस केस में मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये हुकूमत ने खुद किया है, इसमें IMF का रोल नहीं है।